کل میں ایک اہل حدیث عالم تھے, نام لینے میں کوئی, اہل حدیث تو ان کو اپنی فہرست میں نہیں داخل کرتے, مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے, مولانا اسحاق صاحب ایک بوڑھے سے عالم تھے جو اس معنی میں اہل حدیث کے وہ کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں بس قرآن و سنت کو مانتا ہوں, جو بات قرآن و سنت میں ہوگی میں اس پہ فیصلہ کروں گا. یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ امام حنیفہ وہ گویا قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے, یا امام شافعی گویا کچھ اور تورات انجیل کو فالو. آج کل نا اسکالرز اس بات کا منجن بہت بیچ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں, بھائی میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. یہ حنفی لوگ تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, آپ قرآن و سنت کو مانتے ہو, آپ کے جو متبعین ہیں وہ آپ کو مانتے ہیں. اور کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کس کو مانتے ہو؟ قرآن و سنت کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے متبعین ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, اور ابو حنیفہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو مانتے تھے کیا؟ بھائی وہ بھی تو آپ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتے تھے وہ. تو اس لیے آپ کو فالو کرنے کے بجائے کس کو فالو کیا جائے گا؟ ابو حنیفہ کو فالو کیا جائے گا. ان میں غلطی کا امکان کم ہے. یہ لوگ اپنی رائے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ عین قرآن سنت ہے, اور ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے قرآن و سنت کے خلاف تھی. بھائی وہ اس میں زیادہ امکان ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور واقعہ آج کل بعض عرب علماء بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت آئی امام مالک کسی مفتی کے پاس. افریقہ وغیرہ میں نا امام مالک کا فقہ زیادہ رائج ہے. تو وہ کہنے لگی مفتی صاحب سے کہ میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, مجھے مسئلہ بتائیے. ان عالم نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں, کیونکہ وہاں فقہ مالکی رائج ہے نا, لوگ فقہ مالکی کو فالو کرتے ہیں. جیسے یہاں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو بعض اسکالر کے پاس جب آپ جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میں فقہ حنفی کے مطابق بتاؤں یا قرآن و حدیث کے مطابق. تو ظاہر آدمی فوراً کیا کہے گا؟ قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں بھائی. وہ عورت تھی ہوشیار. جب ان مفتی نے کہا نا کہ امام مالک کا قول بتاؤں یا قرآن و سنت, تو اس نے کہا امام مالک کا بتا دو. آپ کس کا بتا دو؟ امام مالک کا قول. اس نے کہا میں تو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا امام مالک بھی قرآن و سنت کے مطابق قول پیش کرتے تھے, اور آپ بھی. آپ اپنی رائے کو قرآن و سنت کہو گے اور اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. امام مالک تابعین تبع تابعین کے دور کے تھے بھائی, ان میں غلطی کا امکان کیا ہے؟ کم ہے. آپ کو فالو کر رہے ہیں چند لوگ. امام مالک کو 1300 سال ایک بہت بڑے پورے بر اعظم نے, افریقہ جو ہے نا, افریقہ پورا ایک بر اعظم ہے, اس کے بیشتر ممالک امام مالک کو فالو کرتے رہے ہیں. تو ان کا قول, سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ لوگ پیش کرتے ہیں جیسے امام مالک قرآن و سنت کے خلاف قول کرتے تھے, ہم قرآن و سنت کے مطابق کریں گے. بھائی وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق, آپ کی بھی کوشش یہی ہے, لیکن آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, ان میں غلطی کا امکان کم تھا. اور یہ جتنے قرآن و سنت کے نام پہ اپنے آپ کو فالو کروانے والے لوگ ہیں, ان کے اقوال میں اختلافات بہت ملیں گے, حالانکہ سب کا دعویٰ کیا ہوگا؟ قرآن و سنت. مولانا اسحاق صاحب جن کی میں نے بات کی, میں ان کا احترام کرتا ہوں, بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. مجھے تو ان کے احترام کے لیے اتنا کافی ہے کہ بوڑھے آدمی تھے, اسلام میں بوڑھوں کا بڑا احترام ہے. میں ان کے خلاف کبھی میں نے اس طرح طنز نہیں کیا کبھی, لیکن ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے. اپنی رائے کو وہ ایسے پیش کرتے تھے جیسے یہی قرآن و سنت. بڑے بڑے ائمہ کا انکار کر دیتے تھے وہ, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, ان کا دعویٰ یہ تھا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت مانتا ہوں. ان کا ایک کلپ میرے نظر سے گزرا چند دن پہلے. ان سے کسی نے پوچھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے, عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی مردوں کی طرح؟ انہوں نے کہا سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب یہ جواب مجھے ان سے توقع نہیں تھی, اس لیے کہ وہ جو ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ تو یہ بات نہیں کرتے. پھر انہوں نے مثالیں دینا شروع کر دیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھتی ہے, سمٹ کے پڑھتی ہے. پھر انہوں نے اہل حدیثوں پہ طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اہل حدیث بھی پہلے اسی کے قائل تھے کہ عورت سمٹ کے. کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے یہاں فتویٰ نکالا ہے. ان کا کلپ مجھے کہیں ملا نا تو میں شیئر کروں گا اس کو, میرے تو نظر سے گزرا, پھر وہ گزر گیا. اب وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے ایک عالم تبلیغ میں نکلے ہوئے, تو تبلیغ جماعت میں کچھ سلفی لوگ بھی وقت گزارتے ہیں, ان کے ساتھ ایک سلفی عالم بھی, سلفی عالم نہیں ایک عامی آدمی جو سلفی.
تو ہمارے استاد تو فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے، وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کر رہے نا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، وہ سلفی نے ان کو پکڑ لیا. اس نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات لازمی ہے، اور جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پوچھا جہرن میں سرن میں؟ انہوں نے کہا جہرن ہو یا سرن ہو، دونوں میں نماز پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی. پھر وہ حوالے البانی، پھر انہوں نے کہا ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں. کہا بھائی ابو حنیفہ کا دور گیا، اب تو جو ہے نا کمپیوٹر پہ ساری حدیثیں نمبر لکھو آ جاتا ہے. اب آپ آج کے جو سلفی علماء ہیں ان کو فالو کرو، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. پھر ناصر البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دینے لگے، البانی یہ کہتے ہیں، البانی یہ کہتے ہیں. ہمارے استاد چونکہ عالم تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی، البانی کو بھی، ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہا البانی تو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں کم از کم نہیں پڑھی جائے گی. اچھا، انہوں نے حدیث پیش کی من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی. اس نے چھوٹتے ہی کہہ دیا سلفی نے ضعیف. کیا یہ ضعیف؟ یعنی حنفی کی کوئی بھی دلیل ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو ہمارے استاذ نے کہا کہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے نا، البانی نے کیا کہا ہے؟ صحیح کہا ہے. پھر میں نے خود بھی جا کے حوالہ چیک کیا، واقعی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جس کو آج تک اہل حدیث ضعیف کہتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں جس کا امام ہو مقتدی کی، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. کہتے ہیں لیکن البانی نے اس کو صحیح کہہ کے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جہری نمازوں میں اس حدیث کو فالو کرتا ہوں، سری میں اس حدیث کو فالو نہیں کرتا. سری میں وہ والی حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی نا، وہ جو مشہور حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو مشہور حدیث ہے کہ اس فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو، البانی کا یہ رائے ہے کہ یہ سری نمازوں کے بارے میں، اور جہری کے بارے میں یہ والی حدیث ہے جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. تو کہتے جب میں نے وہ سلفی کو کہا نا، وہ ایک دم چپ ہو گیا، خاموش. اب آپ دیکھو کہ ان کے سامنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر دیا جائے. ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس کا امام ہو مقتدی کی قرات امام کے لیے کافی. اور مجتہد جب کسی حدیث سے استدلال کرتا ہے نا، تو یہ مجتہد کی نظر میں اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ویلیو نہیں دے رہے. البانی کی نظر میں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، وہ جب کہتے ہیں صحیح ہے تو سر آنکھوں پہ. تو یار شخصیت پرست کا تانا ہمیں آپ دیتے ہو کہ آپ ہم شخصیت پرست ہیں. تو خدا کی قسم اگر ہم شخصیت پرست ہیں تو اللہ کی قسم آپ ہم سے بڑے شخصیت پرست ہو کہ ہم فالو ایسی شخصیت کو کر رہے ہیں جس کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا ہے، اور آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہو جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1% امت بھی ان کو فالو نہیں کر رہی. لیبل سب نے قرآن و سنت کا لگایا ہوا ہے میرے بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح میں حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں آپ کس کی رائے کا اعتماد کر رہے ہو؟ اگر ان ائمہ کی رائے کا اعتبار کر رہے ہو جو صدیوں پہلے گزرے، جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، تو آپ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے، اور آج کے اسکالرز کو فالو کر رہے ہو تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں ایک دم خاموش. لیکن آپ ان کو ویسے حوالے دیتے رہتے نا، البانی کے علاوہ 20 حوالے دے دیتے، محدثین نے فلاں نے اس کو صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا. ان حوالوں کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. البانی کا نام لے لو تو مان لیا ایک دم فوراً. حالانکہ تحقیق آپ کو البانی کی بھی نہیں ہے کہ البانی نے کن بنیادوں پہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، وہ تحقیق آپ نے وہاں بھی نہیں پڑھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا تھا، اس پہ کلپ بنا دینا بھائی. ہمارے بہت سے کلپ ویسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں، دوسرے چینل والے چلا رہے ہوتے ہیں، پھر مجھے وہاں سے پتا چل رہا ہوتا ہے اچھا میں نے یہ بھی کہا ہے. تو یہ تو شکر ہے ہم نے دوسروں کو بھی اجازت دی ہوئی ہے، تو میری بات دوسرے چینل سے مجھے سننے کو مل جاتی ہے. یہ بات مولانا اسحاق صاحب جو تھے نا، ان سے کسی نے پوچھا، یہی طلاق کا مسئلہ آ گیا نا، تو کسی خاتون نے پوچھا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن عباس وہ کہہ رہے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھیں، اور حضرت اکرمہ سے منقول ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف کیا غلط بات کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے اسلاف کہہ رہے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے اسلاف. تو یہ تو مسلک پرستوں کے پھر انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا ہم لوگوں پہ نا، کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. بھائی اتنی نبی کی کا قول آ گیا. وہ تو حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے قانون بنا دیا تھا، تو 3 کو 3 کر دیا تھا، ورنہ اتنے بڑے بڑے لوگ.
نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے کہ یہ ہیں قرآن و سنت کے متبعین، یہ ہیں اصل، اور پھر ہم لوگ کو برا بلا کہا ہوا ہے کہ یہ آج کل کے مولوی اپنی دکانیں منجن بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یار کتنی بڑی جہالت ہے لوگوں کی کہ جو شخص یوٹیوب پہ جو بھی دعویٰ کر لے لوگ اس کی دعوے کی تحقیق نہیں کرتے کہ حضرت صحیح کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے. یہ جو انہوں نے ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا یہ نسبت بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فرض کر لو حضرت اکرمہ نے یہ کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، فرض کر لو عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور یہ آج کے مولوی کہہ رہے ہیں 3 ہوتی ہیں. تو میں حضرت آپ سے سوال کروں گا، عبداللہ بن مسعود سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت عمر سے پوچھو 3 کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی. حضرت علی سے پوچھو 3 کتنی ہیں؟ 3 ہے. حضرت عثمان سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک ہی وقت کی بات کر رہا ہوں میں، سارے حدیث کی کتابوں میں ان کے فتویٰ موجود ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھو 3 کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے اپنی کتاب میں درجنوں صحابہ کے اقوال اور ان کے فتوے نقل کیے ہیں، سب نے اکٹھی 3 کو کتنی کہا ہے؟ 3 ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث ہے نبی کی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی گئی ہیں، نبی نے ان کو 3 قرار دیا ہے نبی کی مجلس میں موجودگی میں. تو ایسے اسٹائل میں تو میں بھی کلپ بنا کے ڈال سکتا ہوں. تو آپ کو یہ اتنے بڑے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے اور 2 صحابہ سمجھ میں آ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس اور اکرمہ. حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کہا یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا یہ، ان کی طرف نسبت بھی آپ نے غلط کر دی ہے. عبداللہ بن عباس سے بے غبار سند کے ساتھ، بالکل صحیح سند کے ساتھ بے غبار فتویٰ ابو داؤد میں موجود ہے، جس کی سند بخاری مسلم کی شرط پر ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا. آپ نے فرمایا تم حماقت کا ارتکاب کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ کے چیختے ہو کہ گویا میں حلال کروں گا. فرمایا تو حماقت کا مرتکب ہوا ہے، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، حرام ہو گئی تجھ پہ. اور پھر قرآن کی آیت دلیل میں پڑی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. تو مجھے مولانا اسحاق صاحب پہ تعجب نہیں ہے، مجھے آج کے لوگوں پہ تعجب ہے کہ تم ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کو جب چھوڑو گے نا میرے بھائی، تو قرآن و سنت کے نام پہ تمہارے سامنے ٹھیک ٹھاک طریقے سے منجن بیچا جائے گا اور تمہیں ٹوپیاں کرائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا عبداللہ بن عباس نے سچی مچی میں کیا کہا ہے؟ وہ تو ہم سے پوچھو گے تو پتا چلے گا نا، لیکن پوچھتے بھی نہیں ہے. میرا جب کوئی کلپ آتا ہے تو کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بھائی یہ تو حنفی ہے، یہ تو حنفیت کا منجن بیچے گا. اور بھائی جان ہم حنفیت کا منجن نہیں بیچتے، ہم تو امام شافعی کو بھی ٹھیک کہتے ہیں، امام مالک کو بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر ہم منجن بیچنے والے ہوتے ہم کہتے ہیں صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب جہنم میں جائیں گے. منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں، اور آپ کو ان مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں. تو وہ عورت کا قول یاد رہے گا، وہ آئی مفتی سے پوچھا کہ مفتی نے کہا امام مالک کے قول پہ فتویٰ دوں یا اپنا میں قرآن و سنت بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا بتا دے بھائی، ٹھیک ہے نا، وہ تجھ سے زیادہ قرآن و سنت سمجھتے تھے. تو آج جب بھی کوئی اسکالر بیٹھ کے پھینکتا ہے نا اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے اور قرآن و سنت یہ ہے، تو سمجھ رہو منجن بیچ رہا ہے. وہ ابو حنیفہ قرآن کے خلاف رائے قائم نہیں کر سکتے. کل ایک اسکالر کا میری نظر سے منجن بیچ رہا تھا، وہ اس سے پوچھا گیا، یہ بار بار یہ منجن بکتا ہے کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. فوراً نا آج کل کے اسکالرس کو نا کیڑے نکالنے کا موقع ملتا ہے. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ اس نے فوراً قرآن کی آیت کوٹ کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتی ہیں. پھر فوراً جو ہے نا حنفی یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 2 سال. لوگوں کتنا آپ بتاؤ لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسلاف سے بدگمان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب یہ آیت کوئی شخص پڑھے گا اور 15ویں صدی کے اسکالر سے سنے گا، اس کی نظر میں ابو حنیفہ کی ویلیو 2 ٹکے کی رہے گی کیا؟ بولو نا. اور صرف ابو حنیفہ کا قول نہیں، اس زمانے کے اور بھی بڑے بڑے ائمہ جو بخاری مسلم کے راویوں میں سے ہیں، مجتہدین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، ان میں بھی بہت سو کی رائے ہے کہ 2.5 سال دودھ پلا سکتے ہے عورت بچے کو. تو کوئی ویلیو رہے گی؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ بھی یہ آیت جانتے تھے، وہ تو حافظ قرآن تھے بھائی، وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے. آگے آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. ان کمبختوں کو تعقیب مال وصل کا معنی بھی نہیں پتا ہے، گرامر تو دھیلے کی نہیں آتی ان کو، اور عربی کے ترجمے ادھر ادھر سے دیکھ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تعقیب مال وصل کہتے ہیں کہ فوراً اس کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے فا آتی ہے. جیسے ایک شخص آتا ہے جاءنی زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، اس کا مطلب دونوں آئے. کون پہلے آیا کون بعد میں آیا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا.
دوسرا ہے جاءنی زید فا عمر، زید آیا، اس کے بعد کون آیا؟ فوراً آیا مگر بعد میں آیا. فا کا مطلب وصل فوراً، تعقیب کا معنی اس کے بعد. تو قرآن کی یہاں فا ہے، فا. قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، جو اپنی دودھ کی مدت مکمل کروانا چاہتے ہیں تو وہ 2 سال تک پلائیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا ہے نا، فا جو بات کے لیے آتی ہے. پھر اگر یہ دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اس کے مطلب قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا موقع فراہم کر رہا ہے. قرآن کہہ رہے 2 سال تک تو جو مکمل دودھ پلانا چاہے، جو نہیں پلانا چاہے 1 سال تک پلا سکتے ہیں، 6 مہینے تک پلا سکتے ہیں، 1.5 سال تک پلا سکتے ہیں، مدت مکمل کروانا چاہیں 2 سال تک پلا سکتے ہیں. اس کے بعد آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے بعد بھی کچھ ٹائم ان کو دیا جائے گا، اور یہ چھڑوائی کی مدت ہوگی، چھڑوائی کی، ایک دم سے چھوٹا نہیں جا سکتا. تو ابو حنیفہ کی رائے بھی قرآن کے عین مطابق ہے. پھر دوسری آیت بھی ہے جس سے امام حنیفہ استدلال کرتے ہیں. ابھی میں اس آیت میں جاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا، جو میرا اصل موضوع نہیں ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے. یہاں فقہ حنفی، اچھا ایک اور حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ لا رضاء بعد حولین، 2 سالوں کے بعد رضاعت نہیں ہے، دودھ پلائی نہیں ہے. تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ پلائی جس کی وجہ سے عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے. جب تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، خاص طور پہ طلاق کے بعد، تو ماں کو بچہ پالنے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے، دودھ پلانے کا خرچہ بھی دیا جاتا ہے. تو 2 سال تک تو دودھ پلانے کا خرچہ دیا جائے گا. 2 سال کے بعد رضا، وہ والی رضا جس پہ مرد کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ والی نہیں ہے. اب فری پھوکٹ کا ہے وہ، اب پلائے گی تو ماں کی غریبی ہوگی. وہ انہوں نے حدیث میں یہ تعویل اس لیے کی ابو حنیفہ نے، تاکہ حدیث کس کے مطابق ہو جائے؟ قرآن کے. کیونکہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال تک تو کمپلیٹلی پلایا جا سکتا ہے. اب قرآن ایک طرف اجازت دے رہا ہے 2 سال کمپلیٹلی آپ پلائیں. کسی کا باپ بھی اچانک نہیں چھڑا سکتا بچے سے دودھ، تو چھڑوانے کے لیے کچھ ٹائم بچے کو چاہیے. تو یہ چھڑوائی کا ٹائم ہے 6 مہینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابو حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے اس میں، لیکن ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آئے گی جن کمبختوں کو ترجمہ بھی نہیں آتا قرآن کا. وہ ترجمے بھی دوسروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی پھر بھی احتیاط کی وجہ سے اس مسئلے میں حنفیوں نے، ائمہ احناف نے ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے، اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. ان دونوں اصحاب نے اس مسئلے میں اپنے استاد سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا قرآن کے ظاہر سے چونکہ یہ لگ رہا ہے کہ 2 سال، تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ تو اختلاف ہوتا ہے نا ایک حدیث کو، قرآن کی آیت کو ایکسپلین کرنے میں، تو یہ ایکسپلینیشن کا اختلاف ہے. تو دونوں ایکسپلینیشن ٹھیک ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو 100% غلط نہیں قرار دیا جا سکتا. لیکن احناف نے احتیاط میں اس میں جمہور کے قول کو لیا، کیونکہ تینوں ائمہ ایک طرف ہیں اور صاحبین بھی ایک طرف ہیں. تو احناف نے فتویٰ کس پر دیا ہے؟ 2 سال. تو فقہ حنفی میں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. تو ان کمبختوں کو نہ فقہ حنفی کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ ابو حنیفہ کے اقوال کا پتہ. ان لوگوں کو تو بیٹھ کے خود ہی ایک چیز فرض کرتے ہیں، دلائل بھی خود ہی گھڑتے ہیں، اور نیچے ان سے بڑے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو اپریشیٹ کر کر کے اور ان کو چڑھا رہے ہیں آسمانوں پہ. کیونکہ نیچے جو بیٹھے ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ کسی نے زبردست کہا ہے نا کہ گاؤں میں جو آدمی ختنے کرتا ہے نا، اس کو لوگ سرجن سمجھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے کوئی پڑھے لکھے سرجن کبھی دیکھے؟ بھائی سرجن کسے کہتے ہیں؟ جو کاٹا پیٹی کرتا ہے، انسانی باڈی میں کاٹ چھانٹ کرتا ہے. تو گاؤں والے لوگوں نے سنا تھا. اب آتے وہ سرجنوں میں بیٹھتے تو ان کو پتا چلتا سرجن کسے کہتے ہیں. اب وہ سرجنوں میں بیٹھے نہیں کبھی، ادھر ادھر سے سرجنوں کے بارے میں سن لیا، بس اتنا سنا کہ جو کاٹ پیٹ کرتے ہیں. تو ختنے کے لیے ایک بندہ گیا گاؤں میں، وہ کاٹ رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا آپ کیا؟ اس نے کہا میں سرجن ہوں. تو گاؤں والوں نے اسی پہ بیعت کرنا شروع کر دی اور اسی کو سرجن مان لیا. تو جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہے، جو سچی مچی کے عالم ہیں، وہ آج کل کے ان اسکالرز کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے گاؤں میں ختنے کرنے والے کو دیہاتی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر اور سرجن سمجھتے ہیں. کرتا ہوں کہاں سے کہاں بات چل رہی تھی یار. تو وہ جو انہوں نے مولانا اسحاق صاحب نے کہا نا کہ رخصتی کے بعد جو عبداللہ بن عباس نے 3 طلاقوں کو 3 کہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ عبداللہ بن عباس نے کہیں بھی رخصتی کے بعد کی جو مسئلہ تو اختلافی رخصتی کے بعد کا ہے، رخصتی سے پہلے کا اختلاف نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے.
تو ہم تو یہ تو رخصتی کے بعد اہل حدیث کہتے ہیں نا تین تین ایک ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. رخصتی کے بعد عبداللہ بن عباس کا فتویٰ بالکل واضح موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، تین تین ہوتی ہیں. اور حضرت اکرمہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، تین تین ہوتی ہیں. حضرت اکرمہ نے رخصتی کے بعد کبھی 3 طلاقوں کو ایک قرار نہیں دیا، کہیں بھی نہیں دیا. تو دعویٰ بھی غلط کیا، اور اس پہ پھر غلط بات پہ اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ عوام ان کے کانفیڈنس سے بڑا انسپائر ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. او بھائی، ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے زیادہ قرآن کے قریب ہیں، اور آج کے لوگوں کو جو فالو کر رہے ہیں نا، وہ منجن تو بہت اچھا بک جائے گا، لیکن جب وہ ایسے ہی ہوگا جیسے جو سرجن، جو نائی ہوتا ہے نا، جو ختنے کرتا ہے گاؤں میں، اس کو لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ سرجن. صرف اس کٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زبردست کٹنگ کر کے گیا ہے. تو وہ امام مالک کا قول یاد رکھے، وہ جو عورت گئی تھی نا. اور ویسے بھی ان چاروں مذاہب رائے کو کہتے ہیں. اچھا، یہاں بھی ایک لفظ ہے، جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ 4 مذہب ہیں اسلام میں، حنفی فقہ، حنفی، شافی، تو لوگ کہتے ہیں مذہب تو اسلام ایک ہی ہے. تو یہ بھی کم علمی کا نتیجہ ہے. عربی میں مذہب کا وہ مطلب نہیں ہے جو اردو میں ہے. علماء جب یہ بات کرتے ہیں نا 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں ہم کسی مذہب، ہم صرف مسلمان ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو لفظ مذہب کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے. آج کل کے اسکالرز کو بھی نہیں پتا ہوتا، بہت سو کو. مذہب کا عربی میں مطلب کچھ اور ہے، اردو میں مفہوم کچھ اور. جیسے اردو میں غلام کسے کہتے ہیں؟ جو آقا کا غلام ہوتا ہے. عربی میں غلام اس غلام کو نہیں کہتے، لڑکے کو غلام کہتے ہیں. اب کسی نے قرآن میں غلام پڑھ لیا اور ترجمہ کر دیا غلام، تو غلط ترجمہ ہوگا نا بھائی. یہ عربی والا غلام ہے. جس کو اردو میں غلام کہتے ہیں، اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں، غلام نہیں کہتے اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح جب یہ فقہا بیان کرتے ہیں یا علماء کی زبان پہ لفظ آتا ہے کہ 4 مذاہب ہیں اسلام میں، تو لوگ کہتے ہیں اسلام تو ایک ہی مذہب ہے بھائی، 4 کہاں سے آ گئے؟ تو مذہب کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں تو مطلب آسان ہے، دین کو کہتے ہیں مذہب. تو دین تو ایک ہی ہے نا، اسلام ہی ہے. وہ 4 تھوڑی ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ نہ 4 ہو سکتے ہیں نہ 5 ہو سکتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی. ہم سب کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. عربی میں مذہب کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھو، یہ لفظ نکلا ہے ذہب یذہب سے. ذہب یذہب کا معنی ہے جانا. ذہب یذہب کسے کہتے ہیں؟ ذہب کا معنی گیا، یذہب جاتا ہے یا جائے گا. مذہب جانے کی جگہ. مذہب کسے کہیں گے؟ جانے کی جگہ. تو فزیکلی آپ کہیں جاتے ہیں، اس کو بھی مذہب کہیں گے. رائے کے اعتبار سے آپ کسی رائے کو کی طرف جاتے ہیں، ایک رائے اختیار کرتے ہیں، اس کو بھی آپ کا مذہب کہا جائے گا. یعنی وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو، وہ رائے جس کی طرف آپ گئے ہو. اب سمجھو بات کو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے تم میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ صحابہ گئے، عصر کی نماز راستے میں قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں رائے کا کیا ہو گیا؟ اختلاف. بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں نبی نے عصر کی نماز راستے میں پڑھنے سے منع کیا تھا، ہمیں حکم دیا تھا مقام پہ پہنچ کے ہی پڑھنا ہے، تم نے اس سے پہلے نہیں پڑھنا، لہذا ہم یہیں پڑھیں گے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ میرا کلپ اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا نا، یہ فرقواریت کے نام پہ اور فرقواریت ختم کرنے کے نام پہ جو آپ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے نا، اس سے آپ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گے انشاءاللہ. اس بات کو ہلکا نہ سمجھیں. جو میں بھی آپ کے سامنے یہ پوری تقریر کر رہا ہوں، میں یہ جو آج کل لوگ آپ کو ائمہ مجتہدین سے بدگمان کر رہے ہیں نا، اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر کی نماز کوئی بھی بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھے گا. صحابہ گئے ہیں، راستے میں نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کی رائے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. جب اختلاف ہو گیا تو بعض صحابہ نے قرآن کو اصل بنایا کہ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. بھائی اب سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، اور نبی نے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا. تو انہوں نے قرآن کو اصل بنایا اور نبی کی بات کی تعویل کی.
تعویل کیا کی بھائی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی کہ راستے میں اثر قضا ہو جائے گی. آپ نے تو اس لیے کہہ دیا کہ راستے میں خطرہ ہوتا ہے ڈاکوؤں کا, لڑائی کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی مقام پہ اطمینان سے نماز پڑھنا, پہنچ کے راستے میں نہیں پڑھ لینا, کہیں مسائل ہو سکتے ہیں راستے میں. سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں یار ابھی چائے وائے پی لیتے ہیں, نماز اطمینان سے مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے. تو ایسے ہی نبی نے اس حیثیت سے فرمایا تھا. نبی کو اگر علم ہوتا کہ قضا ہو جائے گی نماز, تو آپ کیوں منع کرتے نماز پڑھنے سے؟ تو نبی کے علم میں یہ بات تھوڑی تھی. تو ان صحابہ نے قرآن کو ترجیح دی اور حدیث میں کیا کی؟ انہوں نے تعویل کی. دوسرا گروپ صحابہ کا یہ تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے اپنی بات کی کوئی ایسی ایکسپلینیشن ہمیں نہیں دی تھی, کنڈیشن نہیں تھی کہ اگر راستے میں قضا ہونے لگے تو پھر تو راستے میں ہی پڑھ لینا, اگر قضا نہ ہونے لگے تو وہاں جا کے پڑھنا. نبی کا حکم مطلق ہے, عام ہے, اس میں کوئی اس طرح کی قیدیں نہیں لگی ہوئی ہیں. تو نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کے ہی پڑھنا. اور قرآن جو یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو, وہی قرآن کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی. لہذا ہم نماز قضا کریں گے. اب بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ عصر پڑھنی چاہیے اور بعض کا یہ مذہب تھا کہ عصر نہیں پڑھنی چاہیے. تو اسلام میں دو مذہب بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ اب کوئی بیوقوف آدمی وہاں کھڑے ہو کر بولے کہ میں دونوں مذہب کو غلط مانتا ہوں, اسلام میں ایک ہی مذہب ہے, اس سے پوچھے گا کیا مذہب ہے؟ بھائی عصر پڑھنی ہے. تو بولیں گے یہ آپ کا مذہب ہے, یہ آپ کا مذہب ہے, یہ اسلام کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو دوسرے صحابہ اختلاف کیوں کرتے اس سے؟ پھر نہیں ہے بات, میرا خیال ہے. بھائی اب نبی سے براہ راست رابطہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا ان صحابہ کا کہ فون کر کے پوچھ لیتے کہ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. دونوں مطلب بنتے ہیں اور دونوں کی ایک توجیہ بنتی ہے. تو بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ قرآن کو ترجیح دی جائے, حدیث میں تعویل کی جائے. بعض کا مذہب یہ تھا کہ نہیں, حدیث کو فوکس کیا جائے, حدیث کے ظاہری الفاظ کو. قرآن کی جو آیت ہے نا عصر کی نماز والی, عصر کو اس میں تعویل کی جائے گی کہ وہ اس موقع کے لیے نہیں ہے. تو دو مذہب وجود میں آئے اس وقت نماز سے متعلق. جب یہ لشکر واپس لوٹائے تو نبی نے دونوں میں سے کسی کو بھی ملامت بولو نہیں کی. اس کا مطلب دین سب کا ایک تھا. مذہب نماز کے بارے میں اس وقت کتنے وجود میں آ گئے تھے؟ دو. اب اس میں کوئی بیوقوف یہ کہتا کہ میں اس مذہب کو مانوں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو ہم یہ کہتے اسی کی تشریح میں تو اختلاف ہو رہا ہے میرے بھائی, کہ کون سا قرآن. ان کا خیال یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو جو خیال ہے اس کو مذہب سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو اب دونوں میں سے ایک ہی کو فالو کیا جائے گا, دوسرے کو برا بلا نہیں کہا جائے گا. اس وقت صحابہ میں کسی نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے تقریباً چھوڑ دی. جنہوں نے چھوڑی ان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ان کے پیچھے لازمی پڑھو. یہ دو جماعتیں کیوں قائم ہو رہی ہیں؟ ایک ادھر ہوگی, ایک مقام پہ جا کے ہوگی. یہ تو اسلام میں ابھی سے فرقواریت پھیلا رہے ہیں. یہ جو مکھنچو آج کل آ رہے ہیں نا اسکالر, یہ یہی منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نہیں ہوتی. او بھائی, جب ایک ہماری رائے کے مطابق یا کسی مجتہد کی رائے کے مطابق وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, تو وہ اگر یہ فتویٰ دے دے گا کہ ان شرطوں کا خیال نہیں کرو گے تو میری رائے میں نماز نہیں ہوگی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کی رائے ہی ہے. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے, تو ایک نے پڑھی اور ایک نے بولو چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی, اور قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا اور مختلف مذاہب وجود میں آئیں گے, مذہب اس معنی میں جو عربی کا لفظ ہے, تو یہ سب مذاہب ٹھیک ہوں گے, ان میں سے کسی کو بھی ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہوا, مختلف آراء وجود میں آئیں. پھر آگے چل کے یہ اختلاف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا, کیونکہ مجتہدین نے تحقیق کرنا شروع کی, قرآن و سنت کو جمع کرنا شروع کیا. کئی مہینے بحثیں ہوتی تھی ان کی. ہوتے 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 اسلام میں یہ آراء آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوئی. سمٹتے سمٹتے کتنے میں بند ہو گئیں؟ 4 مکاتب فکر میں. اور ان کا اختلاف کیوں ہوا یہ سمجھو, چاروں ائمہ کا. اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے صحابہ کا اختلاف ہوا تھا. صحابہ کا جو اختلاف ہوا تھا نا عصر کی نماز کے بارے میں, وہ اصول میں اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا. ایک کا اصول یہ تھا کہ قرآن کو اصل بنایا جائے, حدیث میں تعویل کی جائے. ایک کا اصول یہ تھا کہ حدیث کو اصل بنایا جائے, قرآن میں تعویل کی جائے. بالکل یہی اختلاف ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے. امام شافعی حدیث کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں.
وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کو سمجھا تو کس نے سب سے زیادہ ہے؟ نبی نے. جبکہ ابو حنیفہ قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کس کے مقابلے میں؟ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ چاروں ائمہ کے اصول فقہ ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابو حنیفہ نے کیا اصول سامنے رکھے مسائل نکالے, امام شافعی نے کیا اصول سامنے رکھے, امام مالک نے کیا اصول تھے, امام احمد بن حنبل کے کیا اصول تھے. جب ان کا اصول میں اختلاف ہوا اور کسی ایک اصول کے بارے میں بھی 100% صحیح ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے, ترجیحات تو ہیں. ہماری رائے میں ابو حنیفہ کے اصول زیادہ پاورفل ہے. میری رائے یہی ہے کہ وہ قرآن کو کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور حدیث میں کیا کر دیتے ہیں, تعویل کر دیتے ہیں. تبھی امام حنیفہ کی یہ آیت جو ہے نا قرآن کی, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو, اس قرآن کی اس آیت کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی. اور وہ والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس میں تعویل کر لی انہوں نے کہ پڑھے بغیر کا مطلب خود پڑھو یا تمہاری طرف سے امام پڑھے, دونوں پڑھنا ہی کہلائے گا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں, لیکن امام شافعی نے حدیث کو زیادہ ترجیح دی. ان کی بھی ایک رائے ہے, وہ رائے یہی ہے کہ بھائی قرآن سمجھا کس نے زیادہ اچھا ہے, نبی نے. احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے بھائی یہاں سمجھ کی بات نہیں ہو رہی, قرآن نے ایک اصول ضابطہ بیان کیا, تو حدیث کا آپ وہ مفہوم بیان کریں کہ وہ کس کے مطابق ہو جائے, قرآن کے. بہرحال ابھی میرے پاس اس کے میں دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان اصول میں جب اختلاف ہوا تو اس کی وجہ سے آرا بھی کتنی قسم کی وجود میں آئی ہیں, 4 قسم کی آرا وجود میں آئی. ان 4 آرا کو 4 مذاہب کہا جاتا ہے. یہ مذہب اردو سے نہیں لیا گیا, یہ کس سے لیا گیا ہے؟ تو یہ 4 مذہب اسلام میں ہی ہیں. اس کو یہ کہنا کہ ہمارا دین ایک اسلام ہے تو یہ 4 مذہب کہاں سے آ گئے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ان صحابہ پہ اعتراض کریں کہ یہ 2 مذہب کہاں سے آ گئے تھے جب دین تو ایک ہی ہے. تو بھائی یہ رائے کی تشریح کی وجہ سے, جو قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے آئے ہیں. یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے کوئی ان 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرتا ہے وہ جنتی ہے, اور وہ دوسرے مذہب کو بھی غلط نہیں قرار دے سکتا. اور آج جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو آپ کو ان 4 سے ہٹا رہے ہیں, وہ 5واں 6واں 7واں 8واں مذہب وجود میں لے کر آ رہے ہیں. مذہب کا مطلب کیا, وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہے ہیں. تو ہے وہ بھی رائے میرے بھائی, ہے وہ بھی مذہب, کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ یہ جو قرآن و سنت کی تشریح کرے گا اس کو ماننا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا کہ ابو حنیفہ کو فالو کرو. ان کو بولو اس کی کیا دلیل ہے کہ نبی نے کہا کہ آپ کو فالو کرو. فوراً جواب میں کہتے ہیں ہمیں نہیں کرو, قرآن و سنت کو فالو کرو. فوراً جواب میں کیا, ہم حدیث پیش کر رہے ہیں اس کو فالو کرو. اس کو فوراً جواب میں کہا ابو حنیفہ کے تورات پیش کرتے تھے دلائل میں, کیا انجیل سے استدلال کرتے تھے وہ؟ یہ عجیب بات ہے یار, تم قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہو اور ابو حنیفہ شافعی جو تھے نا وہ انگلش کی کتاب میں پڑھ کے استدلال کرتے تھے. یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ پتہ نہیں آپ لوگ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہیں یہ باتیں. تو یہ میرے بھائی یہ منجن ہیں, گنتیاں ہیں جو فرقواریت پھیلانے کے لیے ہو رہی ہیں. یہ اس سے فرقواریت کم نہیں ہوگی. تو صدیوں سے مسلمان ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرتے آئے ہیں, اس سے فرقواریت کا گلا گھٹ گیا تھا. فرقواریت ختم, کیونکہ ہم نے جب مان لیا کہ شافعی بھی برحق ہے تو اب لڑائی جھگڑا کیا ہو گیا, ختم. اب اگر کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی کیوں باندھ رہے ہو, کہہ رہے یار امام شافعی کے مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں. بات کیا ہو گئی, ختم. ہمیں پتا ہے یار یہ بھی قرآن و سنت. ہم یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں تو شافعی ہمیں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ کیوں, بھائی میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہوں. انہوں نے قرآن و سنت سے یہ سمجھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے, یہاں. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں آج کے اسکالر, نہ ہم ادھر نہ ہم اس کو جس کو نبی نے کہا. پھر پھنستے ہیں نا تو پھر بھاگتے ہیں, کہتے ہیں نبی نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو. جب ہم ان سے کہتے ہیں نبی نے کہا کہاں ہے سینے پہ ہاتھ باندھو, کہتے ہیں یہ حدیث ابن خزیمہ کے صحیح حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے, یہاں ہاتھ باندھو. ہم اس صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا جب میں کہتا ہوں نا ان سے کہ اس کو تو فلاں فلاں نے ضعیف قرار دیا ہے, اس میں تو فلاں فلاں راوی کیا ہے ضعیف, پھر کہتے ہیں ہم البانی کو فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ البانی کی رائے کو ہم پہ زبردستی تھوپ رہے ہو میرے بھائی. ہم البانی کے مقلد نہیں ہیں. ہم اگر تقلید ہم سے کرانی ہے تو پھر ہم ابو حنیفہ کو فالو کریں گے, کیونکہ بر صغیر میں انہی کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. میں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بناؤں یار, پوری دنیا بر صغیر میں ان کو فالو کر رہی ہے. میں ایک نیا فقہ لے کر آؤں یہاں پہ, میں البانی کو فالو کرنا شروع کر دوں, اس سے فرقواریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی فرقواریت. ایک عرب عالم کا بھی ایک کلپ سامنے آیا, یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے یہ اس پہ کلام ہے, اس کی سند پہ, سمجھ رہے ہو, اس کی سند پہ کلام ہے. ناف پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی کی سند پہ بھی کلام ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے. دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں, دونوں ضعیف ہیں. جو بھی کہتا ہے نا یہ والی صحیح ہے وہ ضعیف, غلط کہتا ہے. ہمارے پاس ہاتھ باندھنے سے متعلق کہ یہاں باندھیں یا یہاں باندھیں, کوئی بھی صحیح حدیث کسی کے پاس بھی موجود
بے غبار صحیح حدیث موجود نہیں ہے. اب اس میں تواتر عملی کو دیکھا جاتا ہے. ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو دیکھا اور ان کے شاگردوں کو, علی کے شاگردوں کو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں. ان کے شاگردوں نے بھی دیکھا تو فقہ حنفی میں کس کو ترجیح دے دی گئی؟ یہاں ہاتھ باندھنے کو. امام شافعی نے بھی یہاں, امام شافعی بھی نہیں باندھتے, وہ بھی یہاں باندھتے ہیں. فقہ حنبلی میں بھی ناف پہ باندھے جاتے ہیں. آپ ائمہ حرمین کی نمازوں کو دیکھ لیں, کسی نے بھی یہاں ہاتھ نہیں باندھے ہوں گے ائمہ حرمین. تو میں ائمہ حرمین کے عمل کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھے جائیں, امام شافعی کا بھی قول نہیں ہے, امام مالک کا بھی قول نہیں ہے, ابو حنیفہ کا بھی قول نہیں ہے. تو یار ان سب کو وہ حدیثیں ان کی نظروں سے اوجھل رہ گئی, کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تو اس لیے میرے بھائی جو صدیوں سے متواتر متداول مذاہب چلے آ رہے ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور اپنے آپ کو ان بکھیڑوں سے کیا کرو, نکال کے آگے کی طرف جاؤ, آگے کا سوچو. امت سے زنا کیسے چھڑوانا ہے, سود کیسے چھڑوانا ہے, عورتوں میں پردہ کیسے لانا ہے, 4 شادیوں کو کیسے پروموٹ کرنا ہے تاکہ نسل بڑھے اور عورتیں زنا سے بچیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ گھروں میں. ان چیزوں کو فوکس کرو. یہ اختلاف یہاں باندھنا ہے, رفع الیدین کرنا ہے, نہیں کرنا, اس سے امت صدیوں پہلے فارغ ہو چکی ہے. تو جو حکام ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہ اچھالو امت کے اندر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب آگے چلو. اب ان میں سے کسی ایک فقہ کو فالو کر لو اور دوسرے کو برا بلا مت کو. میں نے زندگی شافیوں میں گزاری ہے, خدا کی قسم کسی ایک شافی نے آج تک ہم پہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بتایا گیا کہ یار امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور وہ بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کیا ہے. تو انہوں نے جہاں رائے میں اختلاف ہوگا کس کی رائے کو فالو کیا ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو. یاد رکھو جہاں قرآن و سنت بہت واضح ہوتے ہیں نا, وہاں پھر اختلاف ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لو, وہاں پھر چاروں ہی متفق ہی ہوتے ہیں. اختلاف ہوتا وہاں ہے جہاں قرآن و سنت میں دلائل میں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر مرضی ہے تمہاری, جاؤ پھر انہی اسکالرس کو فالو کرو جو مولانا اسحاق صاحب کو فالو کرتے تھے. اب نیا جو بندہ کوئی مارکیٹ میں آتا ہے نا قرآن, وہ پھر نئی رائے لے کر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ بھی قرآن و سنت, یہ بھی قرآن و سنت. پھر تیسرا آئے گا وہ ایک نئی رائے لے کر آ رہا ہوگا, پھر ان کے سامنے البانی کا قول پیش کر دو. تو اب میں نے البانی کا قول کہیں پڑھا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, لیکن میں بھی اس کتاب کا حوالہ نہیں ملا مجھے, اس لیے میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا. میں نے ایک پیش گوئی کی تھی نا کہ دیکھنا اب یہ لوگ جیسے عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھواتی نا انہوں نے, اور دلیل یہ دی کہ حدیث نہیں ہے. تو حدیث تو اس پہ بھی نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی, نہیں, اس پر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. حدیث ہے تو اس کے اگینسٹ ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا مجھ سے حج سیکھو. کیا مطلب؟ جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو. تو نبی تو دوڑے ہیں نا, دوڑے ہیں. ایک حضرت عائشہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں دوڑتی تو تم بھی نہ دوڑو. تو حضرت عائشہ کی تقلید ہو گئی نا, نبی سے تو ثابت نہیں ہے. اور وہ اس کی سند پہ بھی کلام ہے حضرت عائشہ کا جو یہ قول ہے, اس کی سند بھی مضبوط سند نہیں ہے. تو لہذا البانی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ عورتیں کیا کریں گی؟ چلیں گی, دوڑیں گی نہیں. اور دلیل یہ دی ہے کہ حضرت حاضرہ تو عورت تھی, وہ تو دوڑی تھی. میں نے یہ چند دن پہلے پیش گوئی کی تھی کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. اب یہ لوگ قرآن و سنت کے نام پہ اس مسئلے کو بھی چینج کریں گے. 1400 سال کے بعد جا کے اسلام کی تشریح ہو رہی ہے. تو مجھے نیٹ پہ مل گیا کہ البانی کا یہی قول ہے, لیکن میں یقینی پھر بھی نہیں کہتا, کیونکہ میں نے جب تک اصل کتابوں سے میں نہ نکال لوں تو میں خالی انٹرنیٹ کے حوالوں پر اعتماد نہیں کرتا. تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں نکال کے لاؤں گا, نہیں ملا تو پھر میں رجوع کا اعلان کر دوں گا. لیکن البانی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو نیا کوئی نہ کوئی اسکالر, البانی نہیں ہے تو کوئی نیا اسکالر پیدا ہو جائے گا جو یہ کہے گا کہ جب عورتوں مردوں کی نماز میں فرق حدیث سے ثابت نہیں ہے تو عورتوں مردوں کے حج میں فرق بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا میرا فتویٰ ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی, دوڑیں گی, چلیں گی نہیں. جب سارے اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ یہ تو اجماع کے خلاف بات کر رہا ہے, پھر وہ کیا کہیں گے؟ میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں, حدیث کا ریفرنس چاہیے, یہ مولوی اپنا منجن بیچ رہے ہیں. صحیح ہے. اب پھر ہم چیختے رہ جائیں گے کہ یار یہ 1400 سال سے امت قرآن و سنت پہ عمل نہیں کر رہی تھی کیا؟ اب آپ ہمیں آ کے بتائیں گے. یہی بات ہم عورتوں مردوں کی نماز میں فرق سے بارے میں کہتے ہیں. یار صدیوں سے چاروں فقہا اس پر متفق ہیں, ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. یہ اب جا کے چینج ہوا ہے فتویٰ, صدیوں پہلے نہیں ملتا ہمیں اس کا وجود کوئی کہ عورتیں مردوں کی طرح. تو جیسے یہ فتویٰ چلا دیا اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیا, ایسے ہی میرے بھائی اب عورتوں کو بھی صفا مروہ میں کیا کروایا جائے گا؟ دوڑایا جائے گا, اور لیبل لگایا جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے ایسے حج کرو جیسے میں نے. تو عورت کا حج الگ ہوگا, مرد کا الگ طریقے سے. اس پر وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی دلیل حدیث سے موجود نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی امت اس سے سمٹنے کے بجائے کیا ہوگی؟ بیڑا غرق ہونے والا ہے امت کا. ٹھیک ہے نا, بیڑا
غرق. ایک آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ابھی سعودی عرب کے کسی عالم کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, تو اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک. عرب میں اتنا اعتدال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن جو ان کے سلفی علماء ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے, تو اگر ہم پانچواں بنا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو ہم یعنی پانچواں فقہ مرتب کریں گے آج کے زمانے کے حساب سے. مجھے کسی نے بھیجا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ جب ان چاروں کی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس پانچویں کی کیا ہے. اس بیس پہ کوئی چھٹا بنا لے ہے بھائی. جب 5 آ جائیں گے نا, 5واں آئے گا, تو اگلی 10 سالوں میں کوئی بندہ پیدا ہوگا کہ ان 5 کی ہمارے پاس نبی سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو, لہذا میں کیا کر رہا ہوں, چھٹا. پھر کیا آئے گا, 7واں. پھر کیا آئے گا, 8واں. تو یہ کوئی اسلام کی خدمت ہوگی؟ ایک بات تو یہ تو خدمت, یہ تو آپ ٹوٹتی چلی جائے گی نا امت. دوسری بات یہ, وہ 5واں آئے گا کیسے؟ اس وقت تو امت سمٹی ہوئی تھی, لوگوں کو ان ائمہ پہ اعتماد تھا, انہوں نے آہستہ آہستہ چاروں کو فالو کرنے کے علاوہ 5واں رہا ہی نہیں اس امت میں نا, پوری امت ان پہ جمع ہو گئی. اب جب آپ 5واں بنائیں گے اس کو مانیں گے کتنے لوگ؟ اس پہ تو اتنی بڑی بڑی انگلیاں اٹھیں گی کہ یار ایک 15ویں صدی میں وجود میں آ رہا ہے, تو کوئی کہے گا صحیح ہے, کوئی کہے گا غلط ہے. تو وہ 5ویں کے اتنی شاخیں ذیلی نکلنا شروع ہوں گی نا کہ بجائے 5واں بننے کے 4-5 ہزار بنیں گے, پھر وہ انڈے بچے اس کے ہوں گے. اور پھر اس پر امت کو ایسا اعتماد بھی نہیں ہوگا جیسا ان چاروں پر اعتماد ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسا کام کر لو یار جس سے امت کو کیا ہو, فائدہ ہو نا. اپنی صلاحیتیں لگاؤ, زنا کے خلاف, موسیقی کے خلاف, ماں باپ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے اس کو روکو, اسلام کو دنیا میں پھیلاؤ. جب یہ چاروں فقہ تھے تب بھی تو اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا نا. اس وقت کیا کرتا تھا غیر مسلم, جس علاقے میں جو فقہ رائج ہے وہ مسلمان ہو کے آٹومیٹیکلی اسی فقہ کو قبول کرتا تھا, اور دوسرے فقہ والے بھی اس کو مسلمان مانتے تھے. بر صغیر میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے سارے حنفی ہوئے ہیں. انڈونیشیا میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے سارے کیا بن گئے, شافی. سعودی عرب میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے آٹومیٹیکلی حنبلی بن رہا ہے. ہم نے بھی اس کے اسلام پہ کوئی شک نہیں کیا, شافیوں نے بھی کوئی شک نہیں کیا. لیکن آپ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا نا, آپ کہو گے کہ 4 فقہ ہے, ایک 5واں بھی ہے. اور اب ان میں سے آپ دلائل میں دیکھو کون سا, خدا کی قسم اس کے بال سفید ہو جائیں گے, گنجا ہو جائے گا دلائل پڑھتے 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 پڑھتے, اور سوائے کنفیوژن کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ غیر مسلم کے لیے بھی بڑا ڈینجرس راستہ ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو. اب تک جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے کیسے, یہاں کتنے عیسائی, ابھی پرسوں ایک عیسائی آئے ہیں وہ مسلمان ہوئے, تو آٹومیٹیکلی وہی اسی فقہ پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سوسائٹی میں چل رہا ہے. ہاں بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور یہ بدعت تو چاروں ائمہ اس سے بری ہیں, ان فقہ میں بدعتیں نہیں ملتی ہمیں, یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو غیر مسلم کے لیے بھی آسانی ہے. ایک کسی سلفی عالم سے کسی نے سوال پوچھا امریکہ میں, ایک عیسائی نے, ایک انگریز نے, کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو یہاں مجھے مختلف فقہ ملتے ہیں, تو میں کس کو, یعنی 4 فقہ ملتے ہیں حنفی مالکی, میں کس کو فالو کروں؟ ان عرب نے کہا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, جس کی رائے. ابے تو وہ ابو حنیفہ کے جب دلائل پڑھے گا اس کو لگے گا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, امام شافعی کا پڑھے گا اس کو لگے گا یہ, آپ کے پڑھے گا آپ اس کو لگے گا یہ. اس کی کنفیوژن ختم کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کنفیوژن میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا. جو فیصلہ ابو حنیفہ اور شافعی سے حل نہیں ہو سکا وہ اس کے بیچارے سے کہاں سے حل ہوگا بیٹھ کے. رفع الیدین کا مسئلہ ابو حنیفہ اور شافعی دونوں کے پاس دونوں دلائل تھے, پھر بھی اختلاف ہو گیا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے, دونوں کے پاس دلائل تھے, پھر بھی کیا ہو گیا, اختلاف. تو یہ انگریز بیٹھ کے اختلاف کو حل کرے گا, یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے, اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے بھائی یہ چاروں درست ہیں, آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو فالو کر لو جو آپ کے ملک میں زیادہ رائج ہو, کیونکہ جو فقہ زیادہ رائج ہوتا ہے اس کے مفتیان کرام اویلیبل ہوتے ہیں, ان سے مسائل پوچھنا آسان ہوتا ہے, اور پھر سب اسی کو فالو کر رہے ہیں, تو ایک اختلاف کی صورت بھی نہیں بنتی. اس کو فالو کر لو, یہ آسان ہے. اور پھر اسے کہا جائے اب فوکس کرو نمازوں کو, اب نماز یہاں پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے, اب یہ تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ رہا نہیں. اگر تم جس ملک میں رہتے ہو اس میں یہاں لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, تم بھی یہاں پڑھ لو یار ہاتھ باندھ کے. وہ اگر رفع الیدین کرتے ہیں تم بھی کر لو, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھ لو, اور اگر وہ نہیں کر رہے تو تم بھی نہیں کرو. رائے دونوں ہیں, مذاہب دونوں اسلام میں, کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہیں. تو اس کی پرابلم ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر وہ کہے گا میں کروں کیا؟ بھائی اب فوکس نماز کو کرو, جیسے بھی چاہو پڑھو لیکن اب پڑھنا ہے تم نے, اب روزہ تم نے
رکھنا ہے. اب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھنا, آپ گھر میں رکھنا ہے تم نے, چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو. زنا سے تم نے بچنا ہے, شراب سے تم نے بچنا ہے, کیونکہ اس پہ چاروں کا اتفاق ہے, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ آسان ہے. اور آج کل کے اسکالرز قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں کو آوارہ بنا رہے ہیں نا, مجھے پتا ہے کہ یہ آوارہ کا لفظ بڑا نامناسب ہے, لیکن اس میں لیبل قرآن و سنت کا ہے, مگر پھیل رہی ہے آوارہ گردی. ہر آدمی اسکالر بن کے سب کو برا بلا کہہ کے اپنا منجن بیچ رہا ہے, اور عوام اس نائی کو سرجن سمجھنا شروع کر دی ہے جو عوام نے, جو گاؤں میں آیا تھا کس کے لیے, ختنہ کرنے کے لیے, کیونکہ عوام کبھی حقیقی سرجنوں میں بیٹھی نہیں ہوتی. تو جو صحیح پراپر علماء میں بیٹھے نہیں ہیں, صحیح علماء جن کو نہیں ملے, وہ انہی اسکالرز کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, مفتی اور عالم. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں آ جائیں, تاکہ امت جس فرقواریت کی آگ میں جا رہی ہے نا, اس سے اللہ بچ جائے, اس سے یہ امت بچ جائے, اور اللہ اس امت کو بچا دے اس سے. سمجھتے ہو, جب تک انگریز نہیں آیا تھا نا, آپ کو ہندوستان میں کوئی فرقے نظر نہیں آئیں گے. پورا ہندوستان, ایران, یہ سب فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. انگریز نے آ کے نا سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی شافی ہو تو یہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں, کہتے ہیں یار رائے کا اختلاف ہے, کوئی فقہ حنفی کو فالو کرے اس کو بھی, ان کو پہلے اس میں لڑاؤ. اس نے ہر سطح پہ مسلمانوں کو لڑوایا. یہ سارے آپ کو ملیں گے جتنے فرقے اور لڑائیاں ہیں نا, گورے کے آنے کے بعد ملیں گی آپ کو. ورنہ گوروں نے یہ بات لکھی ہے, یہ ریٹن میں ہے, کہ جب گورا ہندوستان میں آیا کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی, کوئی فرقواریت نہیں تھی. اور گورے نے مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین عدالت میں رائج کیے نا, وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق تھے, کیونکہ مسلمان اپنے گھریلو اور نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل میں گورے کے قانون کو نہیں مانتے تھے. تو اس نے کہا یار ان کو اسلامی دینا پڑے گا. تو اب گورے کے پاس ریٹن فارم میں جو اسلامی قانون تھا وہ کیا تھا, فقہ حنفی تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سارے حنفی ہیں تو ان کو فقہ حنفی ہی چلاؤ, اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. ہماری حکومت نے آ کے اس کو غیر اسلامی تو کر دیا, لیکن گورے نے اتنا غیر اسلامی نہیں کیا تھا. تو فلسطین میں فقہ شافی ہے, انڈونیشیا میں, سعودی عرب میں اب تک فقہ حنبلی چل رہا ہے, جو لا ہے عدالت کا. تو یہ نیچے جو چیزیں نکل رہی ہیں میرے بھائی, یہ قرآن و سنت کے نام پہ الو بنانے کی باتیں. تو آپ ایک فقہ کو فالو کرو, یا حنفی کو, یا شافی کو, یا مالی کو, یا حنبلی کو. پانچواں مارکیٹ میں ہے نہیں تو کریں کیسے فالو ہم. پانچواں ہوتا تو ہم کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہے نہیں. پانچواں مختلف آرا ہیں. مولانا اسحاق صاحب کی الگ رائے ہے, کسی دوسرے کی رائے جاؤ گے تو وہ الگ رائے ہے, تیسرے کے پاس جاؤ گے تو ہر ایک کی فقہ کی کتابوں میں اتنا اختلاف ہے کہ آپ وہ ایک ہے ہی نہیں نا, لا تو کرو گے کیسے فالو. تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو کیسے, پھر تو مختلف رائے ہیں. اس اسکالر کو سنو وہ ایک نہیں پھینک رہا ہے مارکیٹ میں, دوسرے کو سنو وہ دوسری وہ ایک نئی مارکیٹ میں رائے لا رہا ہے, حوالے اس کے پاس بھی ہیں, حوالے اس کے پاس بھی ہیں, حوالے اس کے پاس بھی ہیں, اور وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. اور ایک ایسا کہے گا, وہ کہے گا چونکہ یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں, لہٰذا یہ سارے غلط ہیں, میں صحیح ہوں. کر رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں, تو بھی تو وہی کام کر رہا ہے جو کون کر رہا ہے, جو یہ کر رہے ہیں. تم نے ان سب کو غلط, ایسے دو آدمی لڑ رہے ہو, آپ نے کہا چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا میں جا کے دونوں کو مکہ ماروں گا. آپ نے کہا تو کیوں لڑ رہا ہے, کہہ رہے چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا دونوں غلط ہیں. ابے لڑائی کی وجہ سے اگر یہ دو غلط ہیں, کیونکہ یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں, تو آپ بھی تو ان دونوں کو غلط کہہ کے اسی اصول سے آپ بھی کیا ہو گئے, آپ بھی غلط ہو گئے. تو اس لیے ان چاروں فقہ میں آپ کو یہ چیز ملے گی, ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے. ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا, کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں تو بڑے احترام سے امام شافعی کا نام لیتے ہیں. آگے رحمہ اللہ تعالیٰ فقہا نے خود لکھا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے, اس پر یہ دلائل ہیں, ان دلائل کا جواب یہ ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے, اس رائے کا جواب کیا ہے. یہ تو اصول ہے. فالو ہم کس کو کرتے ہیں بھائی ایک کو فالو کرتے ہیں بھائی. یہ ہم چونکہ بر صغیر میں پیدا ہوئے, یہاں رائے جی انگریز کے آنے سے پہلے جو اسلام یہاں پر آیا وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. اسلام لائے ہی احناف ہیں یہاں پہ, جہاں مجاہدین آئے ہی حنفی ہیں. جب مجاہدین یہاں آئے تھے خالی تلواروں کے ساتھ تھوڑی آئے تھے محمد بن قاسم کے دور میں. وہ نمازیں بھی اپنے ساتھ لائے, روزے بھی اپنے ساتھ لائے, تراویح بھی اپنے ساتھ لائے. تو جو نمازیں وہ لائے صدیوں سے وہی نمازیں چلی آ رہی ہے. جو تراویح وہ لے کر آئے صدیوں سے وہی تراویح چلی آ رہی. پھر شافی فقہ انڈونیشیا میں گیا, تاجروں کے ذریعے گیا تھا. وہ 1200-1300 سال پرانے تاجر تھے. چونکہ وہاں جو فقہا گئے, محدثین گئے, وہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہو فقہ شافی وجود میں نہیں آیا. فقہ شافی اس نام سے وجود میں نہیں آیا. مسائل تو شافی فقہ کے اس وقت موجود تھے نا, مرتب بعد میں ہوا تو نام بعد میں دیا گیا. جیسے مصحف عثمانی کا نام بعد میں دیا گیا, مرتب بعد میں ہوا, لیکن قرآن تو نبی کے دور میں بھی تھا نا. تو جب وہ آیا ہے وہاں پر تو وہ وہی 20 رکعت تراویح کے ساتھ آیا, اور آج تک اسی کے ساتھ چل رہا ہے. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام نکلا
نبی نے مدینہ مسجد النبی تراوی بھی پڑھی, رمضان میں اپنی عبادت بھی کر کے دکھائی, اس کے بعد صحابہ تابعین نے رمضانوں میں تراوی پڑھی, ہمیں نہیں پتا کتنی رکعت پڑھی, لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے جمع کر دیا, وہ ہمارے پاس سند سے ملتا ہے کتنی پڑھ رہے تھے 20. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج تک کتنی پڑھی جا رہی تھی 20. 1300 سال کے بعد جا کے اب سعودی حکومت نے 10 غائب کر دی ہیں. تو جو کام 1300 سال بعد جا کے ہو رہا ہے اس کو میں سنت کیسے کہہ دوں میرے بھائی؟ اب تک گھاس کھا رہے تھے کیا یار؟ وہ بخاری کی حدیث ان 1300 سال کے علماء کو نہیں ملی تھی جس میں آتا ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, ان کو اس کا مطلب نہیں معلوم تھا. تو یہ کیسی بات ہے یار, آپ حدیثوں کی ایسی تشریح کر رہے ہو کہ امت پوری 1400 سال کی امت کو بیوقوف سمجھے, اور آج کے لوگوں کو کیا سمجھے, اسکالرز کو, کہ یہ ٹھیک ہیں. تو بھائی ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں, اتنی ساری امت کو میں بیوقوف کم از کم میں نہیں کہہ سکتا. تو میں کہوں گا کہ بخاری مسلم میں 8 رکعت والی کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, وہ مطلب نہیں ہے. میں وہ مطلب بیان کروں گا جو پوری امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. پھر آپ میرے قول کو کہو کہ یہ حنفیت کا منجن بیچ رہا ہے اور ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں, پھر اس میں آپ غلط ہو گئے. میں حنفیت کا نہیں, میں پوری امت کا دفاع کر رہا ہوں, پوری امت کا دفاع اور آپ چند اسکالرز کا دفاع کر رہے ہو. تو منجن آپ بیچ رہے ہو, منجن ہم نہیں بیچ رہے. بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اب جلدی سے آخری سوال لے کے بیعت کو ختم کرتا ہوں. میں نے بار بار ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں نا, آج کل کے اسکالر, آج کل یہ کیکڑے میکڑے بھی کھانے کا بڑا رواج آ رہا ہے سوسائٹی میں. کیکڑا جو ہے نا آج کل لوگ کھا رہے ہیں, حنفی لوگ بھی کھا رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, مجھے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایک یوٹیوبر ہے وہ کیکڑا کھا رہا تھا, تو میں نے اس کو منع کیا کہ کیکڑا کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کیا دلیل ہے حرام ہونے کی؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ بھائی فقہ حنفی میں حرام ہے یار, تم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو, پاکستان میں پیدا ہوئے, تو فقہ حنفی میں نہیں کھا سکتے آپ اس کو؟ تو فوراً, کیونکہ سنا ہوتا ہے انہوں نے آج کل کے منجن بیچنے والوں کو, اس نے کہا بھائی میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حنفی وانفی کو بولو نہیں مانتے. قرآن میں ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, اور سمندر سے مراد ہے پانی. تو پانی کی ہر مخلوق کیا ہے بولو؟ تبھی دریائی مخلوق, دریا کا جھینگا ہو یا سمندر کا جھینگا ہو, دریا کا کیکڑا ہو یا سمندر کا کیکڑا, سب کیا ہے حلال. تو وہ صاحب نے مجھے بتا رہے تھے کہ ارے میں تو خاموش ہو گیا. اب ظاہر ہے ابو حنیفہ کی رائے کو قرآن پہ تو ترجیح نہیں دی جا سکتی نا. لیکن وہ مجھے کہنے لگے یار لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کو اتنی واضح آیت کا نہیں پتا تھا. امام حنیفہ کے نزدیک صرف مچھلی جائز ہے, باقی کچھ بھی جائز نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ وہ جب یوٹیوبر ملے نا آپ کو, اس کو کہنا کہ اس میں آپ کی بچت تھی کہ آپ شافعی بن کے کیکڑا کھا لیتے ٹھیک ہے نا, اور جب میں دلائل دیتا آپ کو جواب نہ آتا تو آپ کہتے یار میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, مفتی صاحب آپ کو نہیں, ان کا مینٹل لیول آپ سے زیادہ اچھا تھا, تو میں مکمل فقہ شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا اس میں اس کی بچت تھی. اب جب وہ آیا ہے نا قرآن پہ کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن سے دلیل دو, میں نے کہا یہ کیکڑا پھر بھی نہیں چھوڑے گا, لیکن میں دلیل اس کو دے دیتا ہوں, کیونکہ ان لوگوں کو مقصد ان کا قرآن و سنت کو فالو کرنا نہیں ہے. مقصد ہے کہ ہم اگر ابو حنیفہ کو فالو کر لیں گے نا تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار تم تو مقلد ہو, تم کیا ہو, محقق بنو محقق. تو ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. پھر یہ جو منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا, 100 کیکڑے سے بھی محروم ہو جائیں گے, اور اوپر سے ایک مقلد کا تانا لگ جائے گا, جس کو آج کل تانا سمجھا جانے لگا ہے. حالانکہ تقلید اس وقت بری ہے جب جاہل کی ہو رہی ہو, پھر یہ مقلد ہونا برا ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے تھے. اگر آپ تقلید پڑھے لکھے کی کر رہے ہو تو یہ تو مطلوب ہے بھائی, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. اب بعض لوگ کہتے ہیں پوچھنے کا حکم ہے, تقلید کا تھوڑی ہے. تو پوچھو, کیا فالو کرنے کے لیے پوچھو گے نا, یا اس لیے پوچھو کہ نہیں چلنا اس پہ؟ تو فالو کرنے ہی کو تو تقلید کہا جاتا ہے. خیر, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو قرآن کی جو آیت ہے نا یہ خاص سیاق و سباق ہے اس کا, یہ ہر قسم کے شکار کے بارے میں نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حالت حرم میں, احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام ہے, سمندر کا کر سکتے ہو. تو یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا مسافروں کے لیے حلال ہے. احرام کی پابندیاں اس سفر اور اس شکار پہ لاگو نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کا شکار ہر وقت حلال ہے تمہارے لیے, کیونکہ اگلی آیت میں یہی ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الصَّيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, خشکی کا شکار احرام کی حالت میں تم پر حرام ہے. تو یہ احرام سے متعلق ہے.
میں نے کہا باقی دوسرے دلائل کیا ہے کہ قرآن کہہ رہے تم پر مردار ہر قسم کا حرام ہے. حدیث میں 2 مردار کو مستثنا کیا ہے. احلت لنا میتتان, نبی نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور یہ حدیث عملاً متواتر ہے, معنی نہیں عملاً متواتر ہے. تو 2 مردار حلال ہیں, 2 کیا ہیں, ایک مچھلی اور ایک کیا ہے, یعنی مچھلی کا ثبوت حدیث سے عملاً جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا متواتر ہے, کیونکہ خبر واحد کو ہم قرآن کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے, لیکن وہ خبر واحد جس پر تمام صحابہ کا عمل رہا ہو, تابعین کا عمل رہا ہو, وہ پھر قرآن ہی کی ٹکر کی ہو جاتی ہے, قرآن کے لیول کی ہو جاتی ہے. تو اس سے مچھلی کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی حلال ہے اور اس کا مردار حلال ہے, تو یہاں بھی مردار سے مخصوص قسم کا مردار مراد ہے, کیونکہ صحابی نے سوال پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا پانی بھی پاک ہے اور مردار بھی کیا ہے, یعنی مطلب یہ کہ اس میں مچھلی مر جاتی ہے تو وہ مری ہوئی بھی کھا سکتے ہو, یعنی اس کو ذبح کیے بغیر بھی کھا سکتے ہو آپ. تو اس کے پانی بھی کیا ہے تمہارے لیے, اس میں بھی ناپاکی کا کوئی عنصر نہیں ہے, جب اس کا جانور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک خاص سیاق و سباق میں اس حدیث کو بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر میں جو نکلے کھا سکتے ہو آپ. تو میں نے کہا پھر بھی اگر ان کی سمجھ میں دلیل نہ آئے نا, فوراً وہ نکالیں گے کیڑے, کہیں گے یہ چونکہ حنفی ہے نا تو حنفیت کا منجن بیچ رہے ہیں. فوراً نا ان لوگوں کو کچھ الفاظ ان کے اسکالرز نے سکھا دیے ہیں, کیونکہ یہ مقلد ہیں, یہ تو اپنے مسلک کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا ان سے کہو یہ بات جب سمجھ میں نہ آئے نا ان سے کہ حدیث میں تو 2 مردار کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے, اور ایک اور دلیل کہ کسی ایک صحابی سے کیکڑا کھانا دکھا دو ہمیں, یا جھینگا کھانا بھی دکھا دو آپ. مچھلی کے علاوہ کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف سندی دکھا دو کہ انہوں نے سونگا بھی ہو اس کو, ٹھیک ہے نا, کھانا تو دور کی بات, کوئی دکھا دو آپ. تو اس لیے ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اتنے مضبوط موقف کے بعد بھی ہم کہتے ہیں جو امام شافعی کو فالو کر رہا ہے پھر بھی وہ کیا ہے, لیکن پورا فالو کرے, پھر صرف کیکڑا کھانے کے لیے فالو نہ کرے, وہ کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بن جاتا ہے اور باقی چیزوں میں جب بغیر ولی کے بچی کی شادی کرنی, بچی بھگانی ہوتی ہے تو پھر وہ حنفی بن جاتا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, میں نے کہا اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو ان سے کہیں کہ پھر ایسا کریں کہ مگرمچھ کے اور کیچوے کے انڈے کھانا شروع کر دیں. کچھوے کے, کیچوا نہیں کچھوا, کیونکہ وہ بھی کیا ہے, پانی کی مخلوق. کچھوا جو پانی کا ہوتا ہے نا, ایک خشکی کا ہوتا ہے ایک پانی کا ہوتا ہے. پانی کا کچھوا, جیسے کیکڑا کچھ پانی میں بھی رہتا ہے, زیادہ ٹائم پانی میں گزارتا ہے, ایسے ہی کچھوا اور مگرمچھ زیادہ ٹائم کہاں گزارتے ہیں, پانی میں. کبھی کبھار آپ کی خوراک کا حصہ بننے کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ واقعی قرآن کو قرآن مانتے ہیں, صرف آپ احل لکم صید البحر والی آیت سے استدلال کر کے صرف آپ کیکڑے کو حلال نہیں قرار دیتے, بلکہ اس آیت کے مطابق آپ اگر مگرمچھ اور کچھوے کو بھی حلال سمجھتے ہیں تو یہ شو کرانے کے لیے کچھوا کبھی کبھار سمندر سے باہر تشریف لاتا ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور اس کو بغیر ذبح کیے, کیونکہ مردار حلال ہے نا, اس کا مردار تو بغیر ذبح ہوتا, آپ مگرمچھ بھی کھائیں اور بولو کچھوا بھی کھائیں. اور اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں, تو آپ کچھوے کے انڈے بھی کھائیے, اس پہ ولاگ بنائیں, مگرمچھ بھی کھائیے, اس پہ بھی کیا کریں, ولاگ بنائیں. اور جب کوئی آپ سے پوچھے کہ فقہ حنفی میں یہ ناجائز ہے تو آپ بولیں میں قرآن مانتا ہوں, میں آج کل کے مذہبی اسکالرز کو اور یہ منجنوں کو نہیں مانتا. اتنے انڈے پڑیں گے نا وہی کچھوے کے آپ کے سر پہ, اتنے انڈے پڑیں گے, لوگ بولیں گے ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے یہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا, لیکن آپ دیکھ لو ان لوگوں کی باتوں کو, ایسا لگتا ہے جیسے یہی جانتے ہیں قرآن. ہم نے 8 سال نا مدرسے میں منجن بیچا ہے بیٹھ کے, ہم نے 8 سال کیا کیا ہے, منجن بیچا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں. اچھا یہ عرب لوگ جو ہے نا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, ان میں جو سلفی علماء ہیں, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ, وہ کچھوے کو جائز کہتے تھے, سمجھ رہے ہو نا, اور مگرمچھ کو بھی جائز کہا ہے انہوں نے کہا جب یہ آیت کو ہم مانتے ہیں تو پھر پورا مانتے ہیں, تو انہوں نے مگرمچھ کو بھی کیا کہا ہے. حالانکہ یہ میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, بڑے عالم ہیں, ان پہ طنز مقصد نہیں ہے, لیکن بہرحال اختلاف تو کیا جا سکتا ہے نا. حالانکہ مگرمچھ اور کچھوا وہ چیز ہے جو یہود و نصارہ میں بھی رائج نہیں رہی ہے, یعنی یہود و نصارہ جب تک مذہب میں تھے نا وہ بھی نہیں کھاتے تھے یہ چیزیں. اور حلال و حرام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا وہ تمام آسمانی مذاہب میں سیم ہیں, کیونکہ وہ حرام ہے ناپاک اور خبیث ہونے کی وجہ سے, خبائث ہونے کی وجہ سے. تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھی, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی, ہماری شریعت میں جو خبائث ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں یہود و نصارہ کے مذہب میں بھی
حلال نہیں ہے. میرا مقصد ہے یہ بتانا کہ شیخ صالح العثیمین کی رائے اس بارے میں انتہائی کمزور ہے. باقی عالم ہیں, بڑے عالم تھے, بڑے بزرگ تھے, ہم تو اختلاف رائے کا تحمل کرتے ہیں, کسی کو رائے میں اختلاف کی وجہ سے برا بلا نہیں کہتے. ہم برا بلا اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے اور ابو حنیفہ کو بے وقوف سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہو نا, اس کو ہم کیا کہیں گے, اس کا پھر جواب ہم اسی کی زبان میں دیں گے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا کیکڑا اور یہ میں فقہ حنفی منفی میں قرآن, اس کو بولے پھر مگرمچھ بھی کھا. اور کچھوے کے انڈے ملتے ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کچھوے پالے ہوئے ہیں, اس کے انڈے بھی کھا. تو وہ کہے گا مجھے گھن آتی ہے, تو اس کو بتائیں ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کچھ دن کھائے گا تو کیکڑا بھی پہلی دفعہ کھاتے ہوئے گھن آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی یار, مگرمچھ سے زیادہ آئے گی پہلی دفعہ جب کیکڑا کھاؤ گے تو پھر وہ کھاؤ آپ. اور مگرمچھ بھی ہے, ہمارے دوست ہیں, میں ان سے بات کر لوں گا, وہ بھی پکا کے انشاءاللہ آپ کو کھلا دیں گے. گن آئے گی پہلی دفعہ میں آئے گی, وہ باقی فل آف پروٹین ہے. ہم تو چائنا والوں کو مذاق اڑاتے تھے یار, یہ کیچوے کھاتے ہیں, مگرمچھ کھاتے ہیں, کچھوے کھاتے ہیں. چائنا والے بولیں گے تو